دین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے جو درس چل رہا ہے مسجد اعظم میں، آج تسلسل ہے، اسی کی کڑی ہے۔ گزشتہ میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنی امت کے لیے دعا فرمائے تھے، تو رب العالمین نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی دعا پر شرط عائد فرما دی تھی کہ موسیٰ، آپ جو خصوصی رحمتیں طلب کر رہے ہو وہ میں ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو تقوی کی زندگی گزاریں گے، زکوٰۃ کا نظام رکھیں گے اور میری آیات پر ایمان رکھیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم ہستی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سیدنا موسیٰ سے فرمایا تھا کہ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، اور وہ لوگ اتباع کریں گے ایک رسول کا جو نبی امی ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بعض لوگ بہت غور و فکر کرنے کے باوجود بھی کہیں کچھ چوک لوگوں سے ہو ہی جاتی ہے۔ ایک بہت بڑی شخصیت ہے، قرآن کے فہم و ادراک سے واقف، بہت بہت دور اندیش، بہت بردبار، بہت دانشمند آدمی ہے۔ کئی کتابوں کا لٹریچر کھڑا کر دیا انہوں نے، اور وہ ایک جماعت کے بانی بھی ہے۔ میں ان کا میں ان کی عزت کرتا ہوں، یقیناً بہت عظیم شخصیت ہے وہ۔ دور جدید میں تو ان کو ایک آپ مجدد بھی مان سکتے ہیں، مفکر تو ہے، آپ مجدد چھوڑ دیجئے، اتنی بڑی بات تو خیر لوگ اعتراض کریں گے، میرا گریوان پکڑ لیں گے، لیکن ایک مفکر تو تھے مولانا مودودی، جو وقت کے جماعت کے بانی بھی جماعت اسلامی کے، لیکن چونک انسان ہے، بشر ہے، ہو ہی جاتی ہے۔ تو حضرت نے اپنی تفہیم میں اس بات پر انہوں نے اس طرح لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی تھی، فَسَأَكْتُبُوهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ تک ختم کر دی انہوں نے کہا یہاں تک اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی ہے۔ اس کے بعد ان کی امت کو جو ہے سلسلہ کلام میں، نزول قرآن کے وقت سلسلہ کلام میں ان کی امت کی طرف اللہ کے کلام کا رخ موڑ کر کے ان کی امت کو تنبیہ کی جا رہی ہے۔ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ ایک عجیب بات ہے، اتنے بڑے مفکر ہوتے ہوئے بھی وہ اس طرح سے یہاں رک گئے اور کہتے ہیں کہ سلسلہ کلام میں اللہ تعالیٰ کی گفتگو موسیٰ علیہ السلام سے جو ہوئی یہیں تک تھی۔ یہ آپ کو کس نے کہا؟ جبرائیل امین نے آ کر کے کہا؟ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے وہاں تک رک دیا اور اس کے بعد کا سلسلہ کلام رخ ان کی ملت کی طرف موڑ دیا گیا ہے؟ غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ یہ سلسلہ کلام جاری ہے، اسی وقت کی خبریں ہیں۔ یہ موسیٰ کلیم اللہ سے جو گفتگو ہوئی ہے اسی کی خبر دی جا رہی ہے۔ سلسلہ کلام موسیٰ علیہ السلام سے جو لگاتار ہوا ہے اسی کی خبر ہے۔ کہاں تک ہے وہ؟ اولئک ھم المفلحون تک ہے۔ اب بتائیے، تھوڑا سا میں آپ کو آگے لے کے چلوں گا تو آپ خود بولیں گے ہاں یہ بات درست ہے، کیونکہ یہاں سے جو کلام ہے، سلسلہ کلام ٹوٹا نہیں ہے، کلام کا سلسلہ یہاں سے منقطع نہیں ہو رہا ہے، تسلسل جاری ہے کلام کا موسیٰ کلیم اللہ سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مانگا، ایک دعا مانگی، رب العالمین دنیا کی زندگی میں حسنات لکھ دیجئے، آخرت میں ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ گفتگو ہے
موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ایک عرضی ہے، ایک درخواست ہے جو بارگاہ ربانی میں انہوں نے رکھی، تو اس کا جواب جو سلسلہ وار ہے اسی کا جواب شروع کیا اللہ تعالیٰ نے. قال عذابی اصیب بہ من اشاء، تب اللہ نے کہا موسیٰ سے، اے موسیٰ میرا عذاب جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت کائنات کی ہر چیز کو گھیری ہوئی ہے. وسعت کل شیء، اس کی وسعت میری رحمت کی ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے موسیٰ. فسأكتبوها للذین یتقون، بس میں قریب میری اس خاص رحمت کو لکھنے والا ہوں متقیوں کے لیے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکات کے دینے والوں کے لیے، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور میری آیات پر ایمان رکھنے والوں کے لیے، اور وَالَّذِينَ، سلسلہ کلام جاری ہے، وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَدْعُو عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہاں تک ہے سلسلہ کلام. آپ اس کو منقطع کیسے کر دیے؟ خود کلام ہی چیخ سیکھ کر کہہ رہا ہے کہ میں یہاں رکتا ہوں. انداز بیان خود قرآن کا بیان کر رہا ہے. محمد رسول اللہ کے بارے میں کیا کیا خبریں اللہ دیتا ہے قرآن مقدس میں، اور یہ نبی علیہ السلام کی آمد سے 2000 برس پہلے کلیم اللہ علیہ السلام سے ہونے والی گفتگو میں اللہ نے جو موسیٰ علیہ السلام پر شرائط عائد کی تھی اس کا ذکر قرآن مقدس کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا گیا. کتنی باتیں ہیں جو محمد رسول اللہ کے بارے میں کہی جا رہی ہیں، غور کیجیے. ایک تو نبی امی کا لقب دیا گیا، کہا گیا کہ وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ. اب نبی امی کا معنی گزشتہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا میرے درس میں. امی کا معنی ہے جو پڑھے لکھے نہیں ہوں گے، یہی اس کا معنی درست ہے. میں نے آپ سے کہا کہ دوسرے لوگ اور بھی حماقتیں کرے ہیں اس کے اندر، عجیب و غریب تفسیر کر دی ایک صاحب نے آپ کو بتایا. امی کا معنی وہ یہ بتاتے ہیں کہ اصل ہے، اصل کو کہتے ہیں کسی بھی چیز کی. جیسے ہم انسانوں کے اندر ایک ہمارے محاورے میں ایک ہماری ماں کو ہم امی کہتے ہیں، امی کہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اولاد کی اصل اس کا ماں کا رحم، ماں کا رحم جہاں سے بچہ نکلتا ہے اس کی اصل اس کی ماں ہے، تو اس لیے اس کو امی کہا جاتا ہے. اسی طرح سے لوح محفوظ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے. ام الکتاب کا معنی ہے اصل کتاب، جہاں سے تمام کتابوں کا نزول ہوا ہے. تو وہ اس معنی میں گھسیٹ کے لے آئے ہیں نبی امی کو. میں نے آپ سے کہا کہ وہ اس معنی میں گھسیٹنے کی کوشش کیے ہیں. پاکستان کے قادری صاحب جو پروفیسر لا یونیورسٹی کے اب اس وقت کینیڈا میں بیٹھے ہوئے تھے جا کر کے، اب کہاں ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ حضرت بہت معروف شخصیت ہے. وہ اس وقت اسکالر کہلائے جاتے ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں وہ صاحب. لوگوں کو کہتے ہیں، وہ بڑے چھوٹے میں نہیں جانتا، لوگوں کو کہتے ہیں بہت بڑے اسکالر ہیں، میں نہیں جانتا وہ کیا ہے. لیکن وہ حضرت اس کو اس معنی میں گھسیٹنے کی کوشش کی اصل کو. تو انہوں نے کیا کہا کہ یہاں نبی امی کا اصل معنی یہ ہوگا کہ اصل نبوت یہیں سے نکلے گی. نبوت کی ابتدا اسی محمد رسول اللہ کی نبوت میں سے ہوگی. یہ اصل ہے، یہ ہے نبی، اس میں سے سب نبوت نکل کر کے بٹی ہے. تو یہ اس معنی میں گھسیٹ کے لائے ہیں. یہ غیر ضروری بے جا ایک حماقت اور تکلف ہے. اس طرح کی تفسیر کسی مفسر نے نہیں کی. اور پھر میں نے آپ کو وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زبانی اس کی تفسیر عیا ہو جاتی ہے. ما انا بخاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس کا معنی یہی ہے کہ ایک بے پڑھا لکھا نبی ہوگا جو کہیں کسی مدرسے میں بیٹھ کر کے نہیں پڑھا ہوگا. اس کی تفسیر وہی ہے. اور اس کی شان پھر میں نے آپ کو گزشتہ بتا دی
نبی امی کے اس تفسیر کی شان بھی یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ مخلوق میں کسی کے سامنے زانے طے کر کے پڑھیں گے. ان کا معلم خود اللہ ہوگا، مخلوق میں سے کسی نے ان کو پڑھایا نہیں ہوگا. اسی لیے قرآن نے خود وضاحت کے ساتھ کہہ دیا سنقرئک فلا تنسى، ہم پڑھائیں گے تجھے پھر تو نہیں بھولے گا. اللہ خود پڑھائے گا محمد رسول اللہ. تو میں نے آپ سے کہہ دیا کہ جب اللہ پڑھائے گا کسی کو تو اس سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے؟ اگرچہ کہ وہ کسی مدرسے میں بیٹھ کر کے علم حاصل نہیں کیے، لیکن جب اللہ نے آپ کو پڑھا دیا تو اب آپ سے بڑا معلم بھی کائنات میں اور کوئی نہیں ہو سکتا. اسی لیے آپ معلم قرآن و حکمہ ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ محمد رسول اللہ ہی کی شان اللہ نے عطا کر دی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے تحت کہ ہم نے تیرے ذکر کو بہت بلند کر دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. إِنَّ أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کثرت عطا کر دی. جو آپ کو عطا کیا گیا وہ مخلوق میں کسی کو نہیں ملا، پوری مخلوق میں. میں نے کہا کہ جبرائیل امین بھی ایک وقت آگے پھیکا پڑ جاتا ہے، فرشتوں کا سردار سید الملائکہ بھی پھیکے پڑ جاتے ہیں جناب محمد رسول اللہ کے سامنے. یہ وہ معلم ہے، اللہ جن کا معلم، جن کا معلم اللہ ہو، پھر مخلوق میں اس کا کیا مقام ہو سکتا ہے ابھی سمجھ لیجیے. وہ ہے محمد رسول اللہ. تو یہاں سے جو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کو نبی امی کے حصے سے متعارف کروایا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہی خبریں دی، وہی بشارت تورات کے اندر ہے. وہ نبی جو آئے گا وہ بے پڑھا لکھا ہوگا اور ان پڑھ لوگوں میں آئے گا، اونٹا چلانے والوں میں آئے گا. یہ ساری تفصیلات آپ کو تورات و انجیل میں ملے گی. اللہ اپنا کلام اس کے منہ میں رکھے گا. وہ بشارتیں بھی میں نے آپ کو سنا دی. گزشتہ کا درس یاد رکھنا ہے، آپ کے پاس ریکارڈڈ بھی ہوگا. اب آگے چلتے ہیں. اہم بات اس میں یہ ہے کہ تورات میں بھی ان کی خبریں ہوں گی آنے کی، انجیل میں بھی ان کے آنے کی خبریں لکھی ہوئی ہوں گی. اللہ فرما رہے ہیں الذی یجدونہ مکتوبا عندکم فی التوراۃ والانجیل، دونوں میں بھی ہوں گے. کیا کریں گے؟ وہ آئیں گے تو کیا کریں گے؟ اللہ کیا فرما رہے ہیں کلیم اللہ علیہ السلام کو اس وقت؟ یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. اب یہ نبی علیہ السلام کے مناصب ہیں، ان کے منصب ہیں، ان کی پوسٹنگ، ان کا گریڈ، وہ کس کام کے لیے فائز ہے. جی اللہ نے کس کام پر مقرر کیا ہے اور کتنا بڑا رتبہ دے کر کے اللہ نے ان کو مبعوث کیا ہے. اب یہ ان کے رتبے کی طرف اللہ تبارک و تعالی ایک ایک چیز کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. وہ نبی حکم دینے والا ہوگا، مطلب گورنر کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی اس کو اپوائنٹ کر رہا ہے. یأمرهم، وہ امر دے گا ان لوگوں کو، حکم دے گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالمعروف، تمام معروف کے احکام دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کا یہ منصب ہے کہ وہ حکم دیں گے اور ہم محکوم بن کر کے ان کے حکم برداری کریں گے. جتنے جنات اور جتنے انسان زمین کی پشت پر پیدا ہوں گے ان سب کا کام محکوم بن کر کے محمد رسول اللہ کے حکم بجا لانے کا ہے. محمد رسول اللہ کا کام حکم دینا ہے. اللہ نے زمین پر حاکمیت کا حق محمد رسول اللہ کو دیا اللہ کی طرف سے. حاکم اللہ کے، اور یہ حاکم اللہ کے نمائندے ہیں. تو یہ اللہ کے آرڈیننس زمین والوں کے سامنے رکھیں گے. یأمرهم بالمعروف، محمد رسول اللہ حکم دیں گے معروف کا ایک. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ پروہیبیشن کے لیے بھی وہی تمام پروہیبیشن، جتنے بھی چیز منع کرنے کے ہوں گے وہ محمد رسول اللہ منع کریں گے. تمام منکرات سے محمد روکیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. جی تو پھر کیا فرمایا؟ وَيُحِلُّ لَهُمْ طَيِّبَاتٍ،
وہ طیبات کو حلال قرار دیں گے. تو آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب و مقام حلال کرنا بھی ہے اللہ کی جانب سے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا مقام. حلال محمد رسول اللہ کریں گے، پاک چیزیں ہیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْقَبَائِثَ، تمام قباثت والی اشیائیں جو بھی دنیا میں ہو، زمین میں اور سمندروں میں، یہیں پر بھی جو چیز خبیث ہوگی وہ محمد رسول اللہ کا منصب ہوگا، وہ اس کو حرام بھی کریں گے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ قَبَائِثَ، جی حلال اور حرام کا منصب بھی محمد رسول اللہ کو اللہ نے اپنی شریعت کو لاگو کرنے کے لیے دنیا والوں کے اوپر محمد رسول اللہ کو منتخب فرمایا ہے. سمجھ جا رہی ہے بات؟ یہ کیوں کہا جا رہا ہے موسیٰ کلیم اللہ کو؟ اللہ خوب جانتا ہے نا مخلوق کو. 50,000 برس پہلے ہی تقدیریں لکھ دی ہے. کائنات پیدا ہی نہیں ہوئی، مخلوقات پیدا ہی نہیں ہوئی، 50,000 برس پہلے اللہ نے تقدیریں لکھ دی. کتنے نیک ہوں گے کتنے بد ہوں گے بھی پہلے ہی طے کر دیا. میں نے آپ کو سنا دیا وہ تمام حدیث. سیدھے ہاتھ جانب والے، بائیں جانب والے پہلے ہی نکال دیا اللہ نے روحوں کو. ابھی روحیں صرف روحیں تھی، ابھی جسد ہی نہیں بنے، آدم علیہ السلام بھی نہیں بنے، نکال دیا اللہ نے. میں نے وہ بھی سنا دیا آپ کو. ابھی صرف روحیں ہی ہے، جسد ہی نہیں بنے. محمد رسول اللہ کے بارے میں عہد و پیمان لے لیے نبیوں کی روحوں سے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به. سب نبیوں سے کہہ دیا کہ تم پر لازم ہوگا میرے نبی محمد پر ایمان لانا صلی اللہ علیہ وسلم پر. جی لازماً تم کو ایمان لانا پڑے گا. لتؤمنن به ولتنصرنه، لازماً تم کو اس کی نصرت کرنی پڑے گی. اخررتم واخذتم على ذلكم الاسري، کیا تم اقرار کرتے ہو، تم پکڑتے ہو وعدے کو؟ قالوا اقررنا، سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں اس کا. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، کہا گواہ رہنا، میں خود گواہ ہوں گا تم لوگوں کے اوپر. یہ محمد رسول اللہ کے لیے عالم ارواح میں تو کیا معلوم ہو رہا ہے؟ بہت پہلے سے طے ہے سب کچھ. محمد رسول اللہ کا آنا بھی بہت پہلے سے طے ہے. تو اللہ کو سب معلوم ہے کیسے کیسے بلال پیدا ہوں گے، کون کب بگڑیں گے، پھر کس کو بھیجنا ہے، پھر کس کو بھیجنا ہے، پھر کب انسانیت پوری بگڑ جائے گی، پھر کب آخر نبی کو بھیجنا ہے. سب کچھ پہلے سے طے ہے اللہ نے برس پہلے سے. تو اللہ کو معلوم ہے. تو کلیم اللہ سے کوئی بات کہی جا رہی ہے. جب تمہاری امت کے اندر سرغنے پیدا ہوں گے، میری بھیجی ہوئی شریعت کے فرق چھوڑا دیں گے، میرے تورات کو بدل دیں گے، حلال و حرام خود ساختہ طے کر لیں گے، میرے حلال کو حرام، میرے حرام کو حلال کر لیں گے. میرے آخری نبی کا منصب ہوگا، میرا آخری نبی طے کرے گا، پھر بتائے گا، ہم طے کر کے اس کو بتا دیں گے، ہم اس پر نازل کریں گے، وہ لوگوں کو بتا دے گا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. وَيُحِلُّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْكُمُ الْخَبَائِثَ، وہ اس کا منصب ہوگا. تو لازماً اس کے منصب کو ایکسپٹ کر کے اس کے مطابق چلنا پڑے گا. پھر اس کی بتائی ہوئی پاک چیزوں کو حلال جاننا پڑے گا، اس کی روکی ہوئی حرام چیزوں سے روکنا پڑے گا. یہ نہیں چلے گا اس وقت کہ تم یہ بولتے بیٹھ جاؤ کہ اونٹ ہمارے لیے حرامی رہے گا، بنو اسرائیل اونٹ حرام کرتے ہیں. وہ کہے گا اونٹ حلال ہے تو آپ کو حلال جاننا پڑے گا. آپ اس وقت نہیں کہہ سکتے کہ بنو اسرائیل پر اونٹ کھانا حرام، وہ پاک چیزیں ہیں تو پھر اس کو حلال وہ کرے گا. آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جانور کھائیں گے، خنزیر ہم کھائیں گے، وہ حرام کرے گا، وہ حرام جاننا پڑے گا. خبیث چیزوں کو وہ حرام بولے گا تو روکنا پڑے گا. غیر اللہ کے کھانے کو منع کرے گا، روکنا پڑے گا. آپ وہاں ہیلے بہانے نہیں کر سکتے. غیر اللہ کی نیاز ہے تو کیا آپ تو اللہ کا نام لے رہے ہیں، یہ ہیلے آپ کے نہیں چلیں گے. سمجھا رہی بات آپ کو؟ یہ محمد رسول اللہ کا منصب ہوگا.
وہ جس چیز کو حلال بولیں گے وہ حلال، وہ جس کو حرام بول دیں گے وہ حرام. اور وَيَزَعُوا عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور وہ ہلکے کرے گا ان کے بوجھ، اتارے گا بوجھ. اسرہم بوجھ، جس کا حکم ہی نہیں ہے، زبردستی لاد کے بیٹھے ہوں گے بوجھ آپ اپنے اوپر. گھڑ گھڑائے ہوئے شریعت بنا کے بیٹھ جائیں گے، کھڑے ہوئے رواج بنا لیں گے، رسم و رواج کے پھندوں میں پھنس جائیں گے. جی سورہ حدید پڑھتے ہیں، سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کے بارے میں کہتا ہے، بنو اسرائیل کے بارے میں، یہ رہبانیت کا حکم ہم نے تو دیا ہی نہیں تھا ان لوگوں کو، خود ساختہ انہوں نے خود گھڑ لیا رہبانیت کو، ترک دنیا کو. اب جب گھڑ لیا تو اس پہ بھی نہیں رہے بپا، خود ہی گھڑ لیے زبردستی کا بوجھ اپنے اوپر، ترک دنیا کا. بیوی چھوڑو، بچے شادی مت کرو، نن بن جاؤ، پادری بن جاؤ، تو تم خود نکال کے بیٹھ گئے. ہم نے نہیں بولا تھا ایسا کچھ بھی کرنے کے لیے، لیکن جب نکالے تھے اللہ کے لیے کر رہے ہیں سمجھ کے نکالے تھے کہ اللہ کے لیے کچھ قربانیاں دے رہے سمجھے تھے، تو پھر اس کو بھی نبھائے نہیں، اس نے بدبختی شروع کر دی ہے، بدکاریاں شروع کر دیا. تو اس میں بھی خیال نہیں رہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب بتایا، ایسے غیر شرعی بوجھ جو تم خود ساختہ لانے ہوئے ہوں گے، وہ میرا نبی تم کو آزاد کرے گا ان سے. وَيَزَعُوا عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور والأغلال التي كانت عليهم، اور وہ اغلال، وہ دوخ التي كانت عليهم، جو ان کے اوپر اس وقت وہ دوخوں میں، پھندوں میں پھنسے ہوئے ہوں گے، غیر شرعی پھندوں میں، زبردستی کے پھندے جو اپنے اندر ڈال کے بیٹھے ہوئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب، وہ یہ سب کچھ ہٹائیں گے، اور جو شریعت کے احکام ہوں گے وہی تمہارے اوپر رکھیں گے، دین میں آسانیاں پیدا کریں گے، تکلیفوں سے تم کو نکال دیں گے. یہ محمد رسول اللہ کا منصب ہوگا، محمد رسول اللہ نے کر دیا. اچھا ذرا میں یہاں رکتا ہوں اور ذرا دور حاضر میں آپ کو لے کے آتا ہوں کھینچ کے. جو یہ محمد رسول اللہ کے نام کا دم بھرنے والی امت ہے نا، ذرا اس کی حرکت تو دیکھو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب قرآن بیان کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ نیکی کا حکم دیں گے، محمد رسول اللہ برائی سے روکیں گے، محمد رسول اللہ پاک چیزیں حلال کریں گے، محمد رسول اللہ خبیث چیزیں حرام کریں گے. ٹھیک ہے، محمد رسول اللہ ان پر کے بوجھ جو ہوں گے، غیر شرعی بوجھ، وہ ہلکے کریں گے، اور ان کے غیر شرعی توخوں سے ان کو آزاد کریں گے. ٹھیک ہے، ملت کو دیکھو اب کیا کر رہی ہے. ملت کے پاس منکر اور معروف ان کے قیاس اور رائے کے مطابق طے کیے جاتے ہیں. یہ امت معروف اور منکر کا تعین اپنی عقل اور قیاس اور اپنے رائے اور اجتہاد سے کر رہی ہے. کیا چیز منکر ہے اور کیا چیز معروف ہے، یہ اپنے اجتہاد سے کر رہی ہے. محمد رسول اللہ کو انہوں نے چھوڑ دیا. جی قبروں پر جانا، ان کے سامنے نظر و نیاز کرنا، ان سے منتیں مرادیں کرنا، یہ امت سمجھ رہی ہے معروف ہے. یہ امت یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ معروف ہے، یہ کچھ ساختہ ان کا قیاس ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ معروف ہے. کیا محمد رسول اللہ نے اس کا حکم دیا، اس کو معروف قرار دیا؟ اس کو معروف قرار دیا محمد رسول اللہ نے؟ بتائیے. خود ساختہ خیال اور اجتہادات کس طرح کر رہی ہے ملت؟ قبر پر جانا تو رسول اللہ کا حکم ہے، یہ ملت کے پاس
یہ قیاس ہے، اجتہاد کیا ہے کہ رسول اللہ کا حکم ہے قبروں کو جانے کا، کہاں ہے صاحب؟ تو حدیث ہے مسلم شریف میں، کیا ہے حدیث صاحب؟ تو حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میں تم کو خبروں کو جانے سے منع کرتا تھا، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں قبرستانوں کو جایا کرو اور تم کو اس سے تمہاری موت یاد آئے گی. ٹھیک ہے، حدیث بہت صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، مستند ہے، قوی ہے، مستند ہے، قوی ہے، مضبوط سند کی حدیث ہے، معنی اعتبار سے حدیث بالکل صحیح ہے، مگر تمہارے دماغوں میں گوبر بھرا ہوا ہے نا. حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں تم کو خبروں پہ جانے سے روکتا تھا. بھائی کیوں روکتے تھے؟ تمہاری اخباروں پر پتھرے پڑے ہوئے، خبروں کو جانے سے کیوں روکتے تھے؟ جی کیا نکالت ہے اس میں؟ کیا غلط ہے اس میں؟ کیا منکر ہو سکتا تھا اس کے اندر؟ پہلے کیوں روکا گیا؟ منع کیوں کیا گیا اس سے؟ آبا اور اجداد کے عقیدے جو تھے اس سے نکال کے لے آئے ہیں تم کو، صحابہ کو، کہ رسول اللہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں صحابہ کرام کو، تو وہ معاشرہ پہلے جس عقیدے پر تھا وہ یہی عقیدے پر تھا، وہ صحابہ کا عقیدہ پوری قوم کا عقیدہ، ان کے آبا اور اجداد کا، ان کے باپ داداؤں کا عقیدہ یہی تھا کہ جتنے لوگ پرانے گزر گئے اللہ والے انہی کی تو دیویاں بنائے تھے، لات عزا منات حبل. خیال یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام کی آل میں جو نیک اللہ والے تھے وہ بہت مخرب بندے تھے اللہ تعالیٰ کے، اور اتنے مخرب تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی کسی بات کو رائے گاہ جانے نہیں دیتا تھا، اللہ ان کی بہت قدر کرتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کسی بات کو نہیں نکالتا، ان کی سفارش اگر ہمارے حق میں ہو جائے تو ہمارے سارے کام بن جاتے ہیں. یہ تصور تھا. اور شیطان مردود اور لعین نے کیا کیا تھا نہیں جانتے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس کی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طویل روایت ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ فرماتے ہیں کہ شیطان مردود نے شرک کی ابتدا کس طرح کروائی، ایک لمبی تفصیل انہوں نے بیان کی، اور کس زبانی سن کر کے انہوں نے بیان کی ہے؟ ہمارے آقا ہمارے سردار کی زبانی سن کر کے بیان کی. کیا کہا؟ حدیث بیان کی، انہوں نے واقعہ بیان کیا، رسول اللہ سے سنا ہوا. کہا کہ دور قدیم میں رسول اللہ نے کہا کہ نوح علیہ السلام کے پہلے، نوح علیہ السلام کے آنے سے پہلے آدم کی اولاد کو جو بگاڑ پیدا کیا ابلیس لعین، وہ کیا کیا تھا معلوم ہے ہم کو؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شیطان مردود بڑے زبردست اچھے شکل میں آیا اور ان لوگوں سے کہتا ہے کہ تم لوگوں کو اپنے اور آبا اور اجداد کی قدر ہی نہیں، جو اللہ کے نیک ترین بندے برگزیدہ بندے گزر گئے تم ان کی قدر ہی نہیں کرتے ہو، تمہارے آبا اور اجداد تو ان کی بڑی قدر کرتے تھے. تو اس پیڑھی کو بہکانا شروع کیا. تو انہوں نے پوچھا کہ قدر کرنے کا مطلب کیا ہے، کیسے ہم قدر کریں گے؟ تو ابلیس لعین نے کہا کہ دیکھو تم ان کی شکلیں بھلا بیٹھو گے، اپنے آبا اور اجداد کو فراموش کر دو گے، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے پوچھا ہم کو کیا کرنا چاہیے نہیں بھلانا ہے تو اس نے کہا کہ ایک کام کرو، میں تم کو ان کی شکلیں بتاتا ہوں، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ان کے زمانے کا ہوں، بڑا بزرگ بن کے آیا تھا بوڑھا پرانا، اور کہتا ہے کہ میں تم کو ان کی شکلیں بتاتا ہوں تو تم نقش کرو، نقش بنا لو ان کی صورتوں کے، تاکہ تم ان کی شکلوں کو نہ بھولو، تمہارے آگے کی پیڑھیاں نہ بھولے، ان کو یاد رکھے ان بزرگوں کو، تو ان کی نقش بناؤ. تو ان کے نقش بنوا دیا، وہ لوگ نقش بنوا لیے یاد رکھنے کے لیے اپنے بزرگوں کو. پھر وہاں سے غائب ہو گیا، پھر اس پیڑھی کے پاس نہیں پہنچا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے پھر اس پیڑھی کے پاس نہیں آیا، پھر وہ پیڑھی کو گزر جانے دیا، وہ پیڑھی مر گئی بوڑھے ہو کر کے. ان کے بچے جب بڑے ہو کے بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لیے تو ان نوجوان پیڑھی کے پاس پھر پہنچا. پھر آگے کہتا ہے کہ تمہارے آبا اور اجداد، تمہارے باپ دادا جو گزر گئے، یہ نقش بنا کے رکھے، یہ شکلیں کن کی جانتے ہیں؟ یہ بڑے اللہ والوں کی، بڑے برگزیدہ بندوں کی شکلیں ہیں جو بنا کے رکھے ہیں، تم تو ان کو فراموش کرو گے تو مٹ جائے گی. تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو کہا کہ ان کے مجسم تلاش کرو، اس شکلوں کو مٹنا اگر نہیں دینا چاہتے ہو، یاد رکھنا چاہتے ہو، تو ان کے اسٹیچوز بناؤ، ان کے مجسم مورتیاں بناؤ. پھر ان سے کیا کرا؟ پتھروں کو تراش کر کے، لکڑیوں کو تراش کر کے مورتیاں بنوایا.
پھر چلا گیا، پھر نہیں آیا اس پیڑھی کے پاس، ان کو ختم ہو جانے دیا، وہ بوڑھے ہو گئے، ختم ہو گئے، بوڑھے ہو گئے. پھر جو ان کی اولاد بڑی ہو کر کے اپنے ہاتھ میں بھاگ دوڑ لی تو ان کے پاس آیا. آگے کہتا ہے کہ یہ جو تمہارے آبا اور اجداد نے یہ جو مورتیاں اسٹیچوز بنائے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ ان کے ہیں؟ یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ہیں، تم تو ان کو فراموش کر دو گے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو کہنے لگا کہ میں ان حضرات کی قبروں سے واقف ہوں، کہاں کہاں دفن ہے ان کے مدفون کہاں کہاں ہے، میں تم کو دکھا دوں گا. تم لے جا کر کے ایک ایک نام بھی بتاؤں گا، پھر تم لے جا کر کے ان کی ان مورتیوں کو ان کی قبروں کے پاس نصب کر دینا، تاکہ تمہیں یہ معلوم رہے، تمہارے بچوں کو معلوم رہے یہ فلاں بزرگ کی قبر ہے، یہ فلاں بزرگ کی قبر ہے، تاکہ تم ان کو فراموش نہ کرو، اپنے اولیاء کو، اپنے بزرگوں کو. اس طرح جا کر کے نصب کروا دیا. پھر چلا گیا، کبھی نہیں آیا ان کے پاس پلٹ کے، ان کو مر جانے دیا، ان کو بوڑھے ہونے دیا اور مرنے دیا. اس کے بعد ان کی اولاد کے پاس پہنچا، ان کی اولاد جب بڑی ہوئی تو اس کے پاس پہنچا اور آ کر کے کہتا ہے کہ تمہارے آبا اور اجداد یہاں یہ نسب کیوں کرے تھے جانتے ہیں؟ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ ان کی باتوں کو فراموش نہیں کرتا، اللہ ان کی کسی بولی ہوئی بات کی اللہ تعالیٰ قدر کرتا ہے، ناقدری نہیں کرتا. اگر یہ سفارش کرتے ہیں تمہارے حق میں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کر کے تم کو عطا کرتا ہے. تو ان سے کہنے لگا، وہ پوچھنے لگے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو کہنے لگا کہ تم کو ان کو خوش کرنا چاہیے، تم کو ان کے پاس آنا چاہیے اور ان سے یہ کہنا چاہیے کہ ہم تمہاری نظر و نیاز کریں گے، تم ہماری سفارش کرو بارگاہ ربانی میں، تو تم ہماری التجا وہاں تک پہنچاؤ تاکہ ہمارے کام بنے. اس طرح پھر ان کو کیا کرا؟ شرک میں مبتلا کر دیا. اس طرح شروعات کروائی اس نے. یہ دور قدیم سے چلا آیا سلسلہ ہے شرک کی ابتدا کا. تو رسول اللہ اپنے امت کی تربیت فرما رہے تھے، تب تو رسول اللہ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ میں تم کو قبروں کو جانے سے روکتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا حل وہی ہو جائے. مگر جب تربیت مکمل ہوئی، تعلیم مکمل ہوئی، ذہن پختہ ہو گئے، ذہن سازی ہو چکی صحابہ کی، عقیدے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مستحکم بیٹھ چکا، اللہ رب العالمین واحد معبود ہے. اب وہ سمجھ رہے کہ کوئی معبود اس کا شریک نہیں ہو سکتا ہے، پوری طریقے سے عقیدہ مضبوط اور کھڑ بن گیا صحابہ کا. تب رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں تم کو قبرستان جانے سے روکتا تھا، اب میں تم کو قبرستان جانے کا حکم دیتا ہوں. کیوں دیتا ہوں؟ وہ بھی کلیئر کر رہے ہیں. اب میں تمہیں قبرستانوں کو جانے کا حکم دیتا ہوں، وہ اس لیے کہ تم کو تمہاری موت کثرت سے یاد آئے. اور خود رسول اللہ کا کیا عمل تھا معلوم ہے آپ کو؟ خود رسول اللہ کا پرٹیکولر آپ کا خود کا عمل کیا تھا؟ آپ جاتے تھے قبرستان تو وقت کیا پسند کرتے تھے آپ معلوم ہے آپ کو؟ سورج کے غروب ہو جانے کے بعد، مغرب کی نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد اندھیرے میں آپ اکیلے قبرستان میں جا کے کھڑے ہوتے تھے. اب تو خیر تمہارے پاس قبرستانوں میں بھی لائٹاں لگاتے، فوکس اور بڑے بڑے میرکوریاں، پھولوں کے دکانیں بھی لگاتے باہر. اب کام اور یاد آئے گی تم کو. اب تو آئس کریم اور چاکنے بھی بکتے ہیں قبرستانوں میں، جوڑے بیٹھے کے خبروں میں بیٹھے کے چاکنے کھاتے ہیں، آئس کریم کھاتے ہیں. آپ کے پاس کیا موت یاد آئے گی آپ کو؟ کبھی جا کے دیکھو اندھیرے، مغرب کے بعد کے اندھیرے میں اکیلے تنہا قبرستان میں کھڑے ہو کے دیکھو، ان خبر والوں کے اوپر غور کرو اور سوچو کل تک یہ صاحب قبر حضرت جن کی آبھرت ہوتی تھی، ان کو کاٹا بھی چھپ جاتا تو ان کے داماد، بیٹیاں، بیٹے، بہواں سب گھیر لیتے تھے، ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے. کوئی حکیم کے پاس لے جا رہا ہے، کوئی دوا لا کے دے رہا ہے، کوئی فروٹس لا کے دے رہا ہے، کوئی طب کے پاس لے کے بھاگ رہا ہے. جی آج یہ نارمل مٹی کے نیچے دب کے اکیلے پڑے ہوئے ہیں، کوئی پرسانے حال نہیں ان کا. نہ کوئی بیٹا آ کے دیکھ رہا ہے، نہ کوئی بیٹی دیکھ رہی ہے، نہ کوئی داماد. ان کا کیا حال ہو رہا ہے کسی کو اس کی خبر بھی نہیں ہے. جی ایک آدمی جب اس طرح سوچتے اس قبر والے کے لیے دعا کرے گا، اللہ اس قبر والے کی قبر کو نور سے بھر دے، کشادہ کر دے، اس کو اپنی موت کیسے یاد آتی ہے ذرا سوچیے گا. میں آ کر کے اگر اسی قبر میں اسی نمازوں پڑھ جاؤں گا اسی قبرستان میں، میرا کیا ہوگا؟ کیا گت ہوگی میری؟ یہ تھا رسول اللہ کا وہ مقصد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو قبرستان بھیج رہے تھے اس وقت. تم جاؤ قبرستان کو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں.
مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ تم خبر والے سے مانگنے جاؤ. تم اس پر پھول چڑھانے جاؤ, چادر چڑھانے جاؤ, اس کو اپنا مسیحا بنانے جاؤ, تم سفارشی بنانے جاؤ. یہ تو نہیں کہا رسول اللہ نے, یہ تو ہرگز نہیں کہا, بلکہ اس کے الٹ کہہ دیا. اپنی وفات سے پہلے, دنیا سے خود رخصت ہونے سے پہلے آپ فرماتے ہیں مرض کے حالات, مرض میں مبتلا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام, تکلیف میں مبتلا ہے, اور کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تیری لعنت اور پھٹکار ہو یہود و نصارہ پہ جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اور اللہ سے التجا کر رہے ہیں, اللہ تو میری قبر کو سجدہ گاہ بننے سے محفوظ فرما کے رکھ میرے پروردگار, تو میری قبر کو سجدہ گاہ مت بننے دے. تعلیم نبوی, عقیدہ نبوی, درس نبوی یہ ہے. آپ منکر کو منکر نہیں سمجھ رہے, معروف کو معروف نہیں سمجھ رہے جو نبی نے دیا. آپ غیر اللہ کے کھانے کو حلال کر رہے ہیں اور اللہ کی حلال چیزوں کو حرام کر رہے ہیں. آپ کے پاس جھینگا مچھی چل رہے ہیں, آپ کا مفتی فتوا دے رہا ہے جھینگا حرام ہے, مچھلی حلال ہے, جھینگا حرام ہے. اور پھر اپنے بڑے بڑے کارخانوں کی دعوت میں جھینگا خود مفتی بھی کھا رہا ہے. یہ حال ہے اس کا. کبائر گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ, اور جھینگا مچھلی پل رہے ہیں. سود حلال کرتے ہیں آپ کسی بہانے سے کہ ہمارا جو بھارت دیش ہے یہ تو دارالحرم ہے, یہاں سود لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے ہمارے لیے. فتوا نکال کے دے رہے ہیں آپ, سود یہاں حلال ہو جاتا ہے اس ملک کے اندر. آپ کو اپنے نظام چلانا ہے, آپ کا پاپی پیٹ بھرنا ہے, تو آپ کے لیے سود حرام ہو گیا اور جھینگا حرام ہو گیا آپ کے لیے. یہ ہے آپ کے. پھر آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ منصب کی تلاوت بھی کر رہے ہیں. رمضان آ گیا, تراویح کے اندر کھڑے کے بڑی شان سے پڑھ رہا ہے حافظ قرآن, اور اس میں یہ پڑھ رہا ہے یأمرهم بالمعروف, بول رہا ہے یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم لهم الخبائث. تجھے معلوم کیا, تو کیا پڑھا منظر پڑھ رہا ہے تو نبی کا منصب تیرے پڑھنے پڑا جو اللہ کے فرما رہے. سمجھ رہے بات کو میری, آپ کیا بولنا چاہتا ہوں, کیا ہو گئی ہے یہ ملت. سود کو حلال کر کے بیٹھ گئے. زکات کا کوئی نظام باقی نہیں بچا, معروف ختم, منکر لا کے بیٹھ گئے اپنے اندر. جی کتنی چیزیں بتاؤں میں آپ کو. اور وَيَذَرُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ, جو ان کے اوپر کے بوجھ نبی اتارے گا. یہ تو کتنے بوجھ اپنے اوپر لادے ہوئے غیر شرعی. خود بول رہا ہے, ملا بھی بولتا ہے وہ شرم نہیں آتی ملے کو بھی. کیا کریں گے صاحب, جان جہیز کے بغیر رشتے نہیں ہو رہے ہیں. میرے کان گواہ ہے یہ بولتے ہوئے, میں سن رہا ہوں معاشرے میں آپ کے. کیا کریں گے صاحب, جوڑے کی رسم کا تو چلن ہو ہی گیا ہے. اور اتنے بغیرت ہے, کھلم کھلا بولتے ہیں بیٹھ کر کے مجلسوں میں رشتے طے کرتے ہیں نا, بچے اور بچی کے رشتے طے ہو رہے ہوتے ہیں. تو کئی میٹنگز میں نے اٹینڈ کی ہے, میں کیونکہ خاندان کا بڑا ہوں, تو مجھے بلاتے ہیں. اب ذرا پھٹ رہی بلانے کے لیے, چمک رہے ہیں بلانے کے لیے بھی. ارے بلائے تو ایک تماشا کر دیتے بڑے میاں. کھلم کھلا بولتے ہیں بیٹھ کے. ٹھیک ہے, وہی بات چیت تو ہوتے رہتی. یہ کوئی نہیں پوچھے گا
کہ بچہ دیندار ہے، اللہ کا غلام بنا ہوا ہے، رسول اللہ کا خادم بنا ہوا ہے، نماز وقت پر ادا کر لیتا ہے، قرآن مقدس سے شغف ہے اس کا، وابستگی ہے اس کی، کوئی یہ بات ہی نہیں ہوتی دور دراز تک. بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ بچہ ویل سیٹل ہے کیا، کتنا کما لیتا، وہ حلال سے کماتا ہے یا حرام سے کماتا، اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی. پوچھنے والے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ حلال یا حرام سے کماتا، بس مقصد یہ ہوتا کماتا کتنا ہے، یہ بتاؤ. مال خوب آنا چاہیے اس کے پاس، وہ کہاں سے آتا وہ اس سے واسطہ نہیں ہے، کمائی اچھی ہے نا اس کی. یہ بچی کو دیکھ رہے تو یہ نہیں پوچھتے کہ بچی کتنی دیندار ہے، یہ پوچھا جاتا ہے کہ وہ کہاں تک پڑھی ہوئی ہے، یعنی دنیا کے اعتبار سے ڈگری کری ہوئی ہے، بی کام کری ہوئی ہے، بی ٹیک کری ہوئی ہے، کیا کری ہوئی ہے بچی، کتنے یونیورسٹیوں میں جا کے پڑھی، کون سے ہاسٹل میں رہ کے آئی انہیں اکیلی، اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. کتنے بوائے فرینڈز بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، اس سے کوئی واسطہ نہیں. کہاں سے پڑھی ہوئی ہے، کتنا پڑھی ہوئی ہے، اچھی پڑھی ہوئی چاہیے جی. پھر اس کے بعد اب یہ صاحب اپنی فہرست پیش کر دیتے ہیں. اب یہ کو کھلا بات ہوتی بے غیرتی کے ساتھ، اب دیکھو یہ تو چلن ہے صاحب، اب ایک فلائٹ ایک گاڑی تو ہر کوئی دے رہا، آج کل کامن ہو گیا صاحب. یہ تو اب آپ کیا دیتے دیکھیے، یہ ہے آپ کی ملت کا کردار. ٹوپی والا داڑھی والا بھی بیٹھا ہوا اس کے اندر، وہ مجلس کے اندر، اور بات طے کر رہا ہے خود، وہ خود بات طے کر رہا ہے، بات کروا رہا ہے بیچ میں اس طرح کی. آپ کیا دیتے ہیں دیکھیے، یہ تو چل رہا، کامن ہو گیا آج کل، یہ تو چل رہا ہے معاشرے کا جی. مہر کے بارے میں بات شروع میں نہیں ہوتی، پہلے وہ پورا منوا لیتا. مہر جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے واجب ہے، مسنون ہے، رسول اللہ کی سنت، اس کی بات ہی نہیں ہوگی. نہیں، وہ بات چھیڑنی پڑے گی. آپ پہلے وہ پورا طے کروا لے گا کہ فلائٹ دے رہے ہیں، گاڑی دے رہے ہیں، جوڑے کی رقم میں کتنے لاکھ روپے دے رہے ہیں نقد. اور بے غیرتوں کا حال تو یہ ہو گیا کہ ولیمہ ہمارے بچے کا ہم کریں گے تو آپ کتنے آدمی کو لائیں گے، اگر آپ 1000 آدمی کو لائیں گے تو پھر آپ جو ہے آدھا آدھا شیئر کر لینا، ولیمے کے پیسے بھی آدھے آپ بھی دینا بچی والے جی. سب کچھ منوا لیتا اس سے. اس کے بعد بچی والوں کی طرف سے جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو منہ سو جانور گائے، اللہ میاں کی گائے بیٹھے ہوئے رہتے پورے بہلا وہاں منڈیاں ہلاتے ہوئے، آخری میں ایک بات پوچھنا پڑتا ان کو، ٹھیک ہے صاحب سب تو منوا لیے، مہر کا کیا ہے پھر؟ ان کو پوچھنا پڑتا چھڑ کے. تو وہ بھی وہ طے کرتے، وہ بچی کو اللہ تعالیٰ حق دیے، وہ بچی کو مہر مانگنے کا، اس کے بچے کا ولی مانگے گا، مگر وہ بھی وہ طے کرتا دولے والے صاحب. وہ ایسا ہے ہمارے پاس ایک 50,000 روپے مہر لکھا لیتے آئے ہوئے ہیں سب بچوں کو، وہ لکھا دیں گے. انہیں اچھی بات ہے، انہیں اللہ نے کہا بھائی ہے، انہیں یہ اچھی بات ہے، اس کو تو کچھ بولنا ہی نہیں ہے. اس کو دبا ہوا انہیں بیٹی پیدا کرا نا، بہت بڑا مجرم ہے، معاشرے کا سب سے بڑا مجرم ہے جو بیٹی پیدا کرا. گناہ کبیرہ کرا انہیں بیٹی پیدا کر کے، مجرم، اس کو دبنا ہی ہے. اس کو یہ آپ کا معاشرہ ہے، نام کا دم بھرتے ہیں محمد رسول اللہ کی محبت کا، غدار ہے. اس میں عوام اور خواص سب شامل ہیں، اور پڑھ یہ رہے ہیں وَإِسْرَهُمْ عَنْهُمْ. کیا پڑھ رہے ہیں تم؟ وَيَدَعُوا عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ. کیا یدعو، کیا اتارتے ہیں محمد رسول اللہ؟ تمہارے یہ غیر شرعی بوجھوں کو اتار کے پھینک کیا تھا محمد رسول اللہ نے،
اور اپنے آخری حجۃ الوداع کے دن فرما دیا تھا کہ تمہارے رسم و رواج جو غیر شرعی رسم و رواج میں نے اپنے پیروں تلے رون دیے ہیں. میرے آقا نے فرمایا تھا اس دن مسلمانوں میں تمہارے غیر شرعی رسم و رواجوں کو اپنے پیروں سے رون دیا میں نے, پھر اس کو نہیں اٹھانا, پھر وہ جہالت کے رسوم نہیں آنا اپنے معاشرے میں, مگر لا کر کے سر پر رکھ دیا امت کے. رکھا نہیں رکھا مجھے بتائیے. اب کون سا نبی آئے گا تمہارے ان بوجھوں کو اتارنے کے لیے؟ جی کون اتارے گا جی؟ اور یہ ملت کے جو اپنے آپ کو وارث کہتے ہیں علماء کے, غدار اللہ ماشاءاللہ کچھ اللہ کے وارث, اللہ کے نبیوں کے انبیاء کے وارث کو ایماندار علماء بچے ہوئے ہوں گے مٹھی بھر, چیدہ چیدہ کہاں ہے مجھے نہیں معلوم. اکثریت تو غداروں کی ہے. یہ سب ہونے دیتے ہیں معاشرے میں. یہ ہونے دینے والے بھی تو غدار ہی ہے نا, گونگے شیاطین جو کچھ نہیں بولتے. رسول اللہ نے کیا کہا؟ جو برائی کو دیکھتے اور کچھ نہیں بولتے, چپ رہتے, وہ گونگے شیاطین ہے. صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ گونگے شیاطین جو کچھ نہیں بولتے, چپ رہتے ہیں. تو یہ غدار چپ رہتے ہیں, سب ہونے دیتے ہیں معاشرے میں. دعوتیں بھی کھاتے ہیں. ہمارے بچپن میں تو ایسے نہیں تھے, اتنے گندے نہیں تھے. اب جو گندے ہو گئے ہیں کم تھے ہوں گے, ڈگری ہو چکی ہوگی بہت پہلے سے, لیکن تعداد کم تھی گندوں کی. اچھے علماء تھے. کسی گھر پہ شادی ہو رہی ہے, اگر وہ ریکارڈنگ بج رہی ہوتی ہے, لائٹیں لگے ہوئے ہوتے تو چلے آتے تھے پلٹ کے, علماء نہیں آتے تھے. کیونکہ میں ڈسٹرکٹ کا بچہ ہوں, ڈسٹرکٹ میں پیدا ہوا تھا, تو مجھے معلوم عادل آباد کی پیدائش ہے, وہاں پڑا ہوا. تو ہمارے پاس جو ماحول تھا وہ ہم دیکھتے تھے کہ کسی گھروں میں کیا کرتے تھے, پہلے شادی خانے, تو یہ شہروں میں بھی اب شروع ہوئے شادی خانے, معلوم ہے آپ لوگوں کو حیدرآباد میں بھی شادی خانے کا, گھروں کے سامنے شادی کرتے ٹینٹ ڈال کے. گاؤں میں تو یہ ماحول ہی تھا, گھر کے سامنے ٹینٹ ڈالتے شادی کرتے تھے. تو شامیانے بچھا دیتے تھے, ٹینٹ بچھا دیتے تھے, اور اگر ریکارڈنگ بج رہی ہوتی, لائٹیں لگے ہوئے ہیں, تو علماء نہیں آتے تھے, غصہ کرتے تھے, یہ کیا تماشا کر رہے ہیں. وہ تو اچھے علماء تو مر گئے. اب تو ملے سب سے پہلے دستار میں بیٹھے ہوئے ہیں, سامنے آرکیسٹرے میں عورت گانا گا رہی ہے, ناچ رہی ہے, تو بھی ملا دیکھتے ہوئے کھانا کھاتا ہے. اس کے پاس تو غیرت ہی نہیں ہے, تو پھر غیرت ملے ہو گئے. تو نہیں, یہ غلط بول رہا ہوں تو کروات پکڑنا بھائی, اسی معاشرے کا آدمی ہوں, سب دیکھ رہا ہوں, کوئی بول رہا ہوں آپ کو, میں سب دیکھ رہا ہوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ حالات ہے آپ کی. تو یہ غیر شرعی رسم و رواج جو تم لاد لو گے اپنے اوپر, یہ اتارنے کا منصب میرے آقا کا تھا, وہ اتار کے پھینک دیے تھے میرے آقا. تم نے وفاداری کہاں نہیں بھائی. بتاؤ, وہ غیر شرعی توق پہن کے بیٹھ گئے اپنے اندر, اب نکل نہیں سکتے ان توقوں سے, آزاد نہیں ہو سکتے, تو مجبور ہو کے بول رہے ہیں. ہم کیا کریں گے, روڑے کے رقم نہیں دیں گے تو ہماری بچی نہیں اٹھ رہی ہے. تو یہ توق گلے میں ڈالا کون تمہارے, تم خود ڈال لی. ہر چیز میں نکالا زبردستی کا بوجھ انہوں نے. شادی ہو رہی ہے تو بھیجا رسم و رواج, بچہ ہوا تو بھیجا رسم و رواج, رات بھر ڈھول بجا کے مسخرہ پن چل رہا ہے, چھٹی کر رہے ہیں پوٹے کی, چلا کر رہے ہیں, خرچے لے لے کے دعوتیں کر رہے ہیں, چھلے کے لڈو کی, چھٹی کے لڈو کے لیے. کس نے کہا بھائی, کون ہے وہ کہنے والا تم کو یہ سب کچھ؟ ہر مہینے کی ایک نیاز نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی یہ بابا کی نیاز, کبھی وہ بابا کی نیاز, نیازیں ختم ہی نہیں ہو رہے تمہارے. یہ دین تو تباہ کر دیا تم نے رسول اللہ کا. یہ تو ان کے لیے, بنو اسرائیل کے لیے شرط لگا کر کے کہا گیا کہ تمہارے لوگ موسیٰ جب آئیں گے تو میرے نبی کی اتباع کرنی پڑے گی. میرے نبی کا یہ کام ہے جو سن لو, میں تم کو بتا رہا ہوں. میرے نبی نیکی کا حکم دیں گے, برائی سے منع کریں گے, اور
اور وہ حلال چیزیں پاک چیزیں حلال کریں گے، خبیث چیزیں حرام کریں گے، اور وہ ان کے اوپر کے غیر شرعی بوجھ ہلکے کریں گے، ان کے غیر شرعی توقوں سے ان کو آزاد کریں گے. میرا نبی کا کام ہے. کتنی شائستہ ملت ہونی چاہیے تھی جی، کتنی آسانی کے ساتھ نہیں گزار سکتے تھے. ہر چیز رسول اللہ نے آسان کر دی تھی. زندگی گزارنا ایک دم آسان زمین کی پشت پر. کیسا نکاح کرتے تھے رسول اللہ کے زمانے کے لوگ، کتنا سادہ تھا جانتے ہیں. ایک عورت آ کے بیٹھتی ہے رسول اللہ کے سامنے، بیٹھ کے کہتی ہے رسول اللہ میں نے اپنے نفس کو آپ کے لیے ہبہ کر دیا. صحیح حدیث ہے. رسول اللہ کے سامنے آ کے بیٹھتی ہے خاتون اور کہتی ہے رسول اللہ میں نے اپنا نفس آپ کے لیے ہبہ کر دیا ہے، آپ میرے لیے جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں آپ میرے حق میں فیصلہ کیجئے، پورا حق میں نے اپنے نفس کا آپ کو دے دیا ہے، آپ جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے. رسول اللہ خاموش رہے. ایک صحابی جن کا نکاح نہیں ہوا تھا، وہ ضرورت مند تھے نکاح کے، وہ دیکھ رہے ہیں رسول اللہ کیا کرتے اس عورت کے بارے میں فیصلہ، انتظار میں ہے. رسول اللہ خود نکاح کرتے ہیں یا کسی صحابی سے نکاح کرواتے ہیں یا کسی کے سپرد اس کو کر دیتے ہیں، اس کا کھانا پینا کیا کرتے ہیں فیصلہ رسول اللہ، وہ انتظار کر رہے ہیں. وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے، مجلس ختم ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے جانے لگے، انہیں ابھی گئے نہیں، مجلس ختم ہونے کا اعلان ہوا تو وہ بیچارہ سمجھ گئے کہ ابھی تک اس بیچارے کا کچھ بولے ہی نہیں رسول اللہ. تو وہ رسول اللہ کے قریب آیا کہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ اس خاتون کے بارے میں کچھ نہیں فرمائے، اگر اجازت دے تو میں اس کے ساتھ نکاح کر کے رہ سکتا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا مجھے تو حاجت ہے نکاح کی. تب رسول اللہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، تم کو بھی نکاح کی حاجت ہے، اس کا بھی ضرورت کا کام پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن مہر تو دینا ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ مہر دینا ہے، اور تیرے پاس کیا ہے جو اس کو تو مہر دے گا؟ تو انہوں نے کہا میرا ہاتھ تو کھلی کتاب کی طرح آپ کے سامنے رسول اللہ، میرے پاس تو کچھ نہیں، میں فقیر آدمی ہوں. تو رسول اللہ کہتے ہیں جا تیرے گھر میں دیکھ، کچھ مل جائے تو لے آ، کچھ سونے کی چاندی کی کوئی انگوٹھی مل جائے تو لے آ. وہ کہتے ہیں کہ نہ سونے کی ہے نہ چاندی کی ہے. تو کہا کچھ لوہے کی اگر کوئی رنگ ہو تو وہی لے آ بیچتی. کہا وہ بھی نہیں لگے رسول میرے پاس، لوہے کی انگوٹھی بھی میرے لیے دستیاب نہیں. تو بھی کچھ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے، اس کے بعد فرماتے ہیں اچھا یہ بول تجھے قرآن میں سے کچھ یاد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول مجھے قرآن یاد ہے. تو کہا ہاں تو پھر ایک کام کر دینا، سورہ بقرہ میں اور سورہ آل عمران میں سے 20 آیتیں اس کو سکھا دیں، اس کا مطلب یہی ہوگا. وہ پہلا موقع تھا کہ قرآنی آیات مہر بنی ہے، قرآنی آیات کو سکھانا مہر قرار دے دیا. کہا اس طرح نکاح کرو، تعویذ جاؤ نکاح کرو، زندگی گزارو. یہ تھا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وَيَذَرُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اس طرح بوجھ ہلکے کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی چھوڑ چلے نہیں، کوئی توڑ گئے نہیں. ایک صحابی نکاح کر لیے، اس زمانے میں نکاح کرنے کے بعد کچھ خوشبو خاص نکاح کے وقت لگا لیتے تھے جس سے معلوم ہوتا تھا کہ نوشہ ہے. ایک رواج تھا. رسول اللہ سے ملنے کے لیے آئے دوسرے دن، خوشبو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا. کہا تم نے نکاح کر لیا؟ حاضر لگے رسول میں نے نکاح کر لیا. کہا بہت اچھا، مبارک ہو تجھے تیرا نکاح. یہ نہیں کہہ رہے کہ تو نکاح کر لیا اور مجھے ہی نہیں بولا. ماں باپ قربان تھے رسول اللہ کے اوپر سے صحابہ کے. رسول اللہ سے زیادہ عزیز ترین شخصیت رسول اللہ کے علاوہ کوئی تھے نہیں ان کے لیے. صحابہ کے لیے ماں اور باپ سمجھ کے رسول اللہ تھے. مگر رسول اللہ نے یہ شکایت نہیں کی کہ میں تمہارے لیے اتنا امپورٹنٹ شخص ہوں اور تم مجھے ہی نہیں بول رہا نکاح کے بارے میں. کوئی چوچلے ہی نہیں تھے، اتنا سادہ تھا. نکاح ہو گیا تو بہت اچھا کیا، مبارک ہو تجھے نکاح. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب ولیمہ ضرور کرنا، استطاعت کے حساب سے ولیمہ کر.
کوئی جانور بکرا بکری صبح کر کے کر دے، وہ بھی نہیں ہے تو چند کھجوروں سے ہی صحیح ولیمہ ہو جاتا ہے، ولیمہ کرو۔ اور ولیمے کے بارے میں تاکید یہ فرماتے تھے ولیمہ ضرور کرو، اور یہاں کے اپنے معاشرے کو بھی کہتے تھے، اپنے لوگوں کو، جماعت کو، اپنی صحابہ کرام کو، اگر تمہارا کوئی بھائی بہت مفلس ہو، بہت غریب ہو، مسکین ہو، ولیمہ بالکل نہیں کر سکتا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، کھجور بھی نہیں ہو اس کے پاس، تو پھر اپنی جماعت کو بولتے تھے تم لوگ توشے پکڑنے کے لے جانا اس کے گھر، اپنے اپنے گھروں سے، کیونکہ تمہارا بھائی نئی زندگی بسر کیا، نئی زندگی کی شروعات کیا، اس کو حق ہے خوش ہونے کا، سیلیبریٹ کرنے کا، تو تم لوگ سیلیبریشن اپنے گھر کے توشے لے جا کے کرو، بھائی کا ساتھ دے۔ یہ پیارا دین محمد رسول اللہ نے قائم کیا، اور یہ 2000 برس پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ کے بارے میں بتا رہے، میرا نبی وہ ہوگا، وہ میرا نبی ہوگا، اے موسیٰ میرا وہ نبی ہوگا جس کی اتباع لازم ہوگی۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، بس جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے، میرے اس نبی پر۔ آئیے میرے اصل موضوع کی طرف۔ میں نے کیا کہا تھا آپ سے؟ جنت میں داخلے کے لیے ایمان شرط ہے، اور ایمان کے لیے اتباع رسول شرط ہے۔ اتباع رسول نہیں تو ایمان نہیں، ایمان نہیں تو جنت نہیں۔ ایمان کے بغیر جنت نہیں ہے، یہ بات خود رسول اللہ کی ہے، مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی کے، لا تدخلون، کیا فرمایا؟ حتی تؤمنوا، لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ یہاں تک کہ تم ایمان والے نہ ہو، رسول اللہ نے فرمایا۔ حدیث میں آپسی محبت اور قوت کے بارے میں درس دیتے ہوئے رسول اللہ فرمائے تھے، جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں صاحب، لا تدخلون الجنت حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبون۔ کیا فرمایا تھا؟ ایک معاشرے کو ایک جٹ بنانے کے لیے رسول اللہ نے وہ حدیث بیان فرمائی تھی، صحابہ کو نصیحت کی تھی، تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مومن نہ بنو، اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو ایک دوسرے سے۔ تو جنت میں داخلے کے لیے شرط ہے ایمان، اور ایمان کے لیے شرط کیا ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، کا قرآن کہتا ہے، تیرے رب کی قسم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تجھے حاکم نہیں مانیں گے۔ قرآن کہتا ہے جب تک محمد رسول اللہ کو حاکم نہیں مانیں گے مومن نہیں ہو سکتے، اور مومن نہیں ہو سکتے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے یہاں پر کہہ رہا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، تو جو لوگ محمد پر ایمان لائیں گے وہی لوگ ہوں گے جن کو میری خاص رحمت دستیاب ہوگی۔ محمد رسول اللہ پر ایمان کے جتنے تقاضے بنتے ہیں وہ تقاضے آپ کو پورے کرنے پڑیں گے، اور محمد رسول اللہ پر ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ وہ جو الطاف حسین حالی نے لکھا ہے، کبھی پڑھے اس کو، شعر کو؟ جی، یہ جو چاہیں، کیا کہہ رہا تھا الطاف حسین حالی اس وقت؟ یہ جو چاہے تو اماموں کو نبی کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے آگے بڑھائے۔ جی، یہ ملت کا کردار بیان کیا تھا انہوں نے۔ آج یہ حال نہیں ہے ان کا،
نہ ایمان بگڑتا ہے نہ ان کا دین جاتا ہے. یہ جو چاہے تو نبی کو خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نہ ان کا اسلام بگڑے نہ ان کا ایمان جائے. یہ حال نہیں ہے کیا؟ یہ جو چاہے تو نبی کو خدا کر دکھائے. ان کے پاس عقیدہ ہے یہ، وہی تھا عرش پر مستوی ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں نبی ہو کر. یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے ان کا بھائی. وہی تھا عرش مستوی عرش ہو کر کہتا ہے. ان کے بہت بڑے امام وقت کے، ان کا عقیدہ ہے، ان کی کتاب میں ان کا قول لکھا ہوا ہے کہ وہی تھا یہ مستوی عرش ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں نبی ہو کر. اللہ کی پناہ ہے. تو الطاف حسین حالی بہت پہلے یہ بات بیان کر دیے بیچارے کہ یہ چاہے تو نبی کو خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، نہ ان کا دین بگڑے نہ ان کا ایمان چاہے. آزاد ہے یہ لوگ، جو چاہے کر سکتے ہیں. نبی پر ایمان کے تقاضے ہیں. نبی ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ عزیز، ہماری جانوں سے بھی زیادہ عزیز. نبی کی لائی ہوئی شریعت اپنے ماں باپ سے زیادہ عزیز. یہ جو حدیث شریف ہے نا، جو بہت معروف ہے، بہت بار سنائی جاتی ہے معاشرے کے اندر. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے. کب تک؟ حتی اکون الیہ احب الیہ، جب تک کہ میں اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں. کس سے؟ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، باپ سے، بیٹے سے، سب لوگوں سے زیادہ میں جب تک محبوب نہ بن جاؤں تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے. یہ حدیث سناتے ہیں ہم لوگ، ہے نا. اب داؤد شریف میں ایک متن اس طرح سے بھی آیا ہے. ابو داؤد شریف میں اسی حدیث کی کڑیوں میں ایک متن یوں بھی ہے کہ میری لائی ہوئی شریعت جب تک کسی کے نزدیک اس کے باپ سے، اس کے بیٹے سے، اس سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے. کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ میری لائی ہوئی شریعت اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کے بیٹے اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب اس کے لیے نہ بن جائے، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. تو محمد رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کے بیٹے، سب دنیا کی تمام انسانیت، تمام مخلوقات سے اس کی اپنی جان سے زیادہ محبوب ترین اس کے لیے نہ بن جائے، ایمان نہیں ہوتا. اور جب ایمان نہیں ہوتا جنت نہیں. تقاضے ہیں محمد رسول اللہ کے، ایمان کے. شریعت پر عمل کرنا پڑے گا محمد رسول اللہ کے. چھو چرا نہیں چل سکتا اس کے اندر، اگر مگر کی گنجائش نہیں ہے اس میں. جو حکم آ جائے بجا لانا ہے. اور صحابہ کرام میں یہ کس قدر بھرا ہوا تھا جانتے ہیں، اتباع کا جذبہ. وہ اگر مگر کیوں کدھر کچھ نہیں پوچھتے تھے، حکم واقع ہی بجا لاتے تھے. سمعنا واطعنا، ہم سنتے ہیں اطاعت کرتے ہیں، بس ان کا شیوا تھا. سمعنا واطعنا، کوئی اور بات نہیں. نماز کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا کہ آپ جوتے اتار دیجیے. صحیح حدیث ہے. جوتے پہن کے نماز پڑھتے تھے، پڑھ رہے تھے، پڑھنا جائز ہے، کوئی ناجائز عمل نہیں ہے جوتے پہن کے نماز پڑھنا. معلومات نہیں ہے نا تو کچھ بھی کرتے ہیں. بلکہ ابو داؤد شریف میں تو ایک حدیث مبارکہ یہاں تک ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرو. رسول اللہ فرماتے ہیں یہودیوں کی مخالفت کرو. جوتے پہن کے نماز پڑھنے کو وہ بے دینی کہتے ہیں. یہودی کہتے ہیں کہ ناجائز حرام ہے جوتے پہن کے نماز پڑھنا، بے دینی ہے. تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ ان کی مخالفت کرو اور جوتے پہن کے نماز بھی پڑھا کرو. یہاں تک کیوں حکم ہے؟ معلوم ہی نہیں حدیث کیا ہے. رسول اللہ
جو حکم ہے سورۃ الاعراف میں خذوا زینتکم عند کل مسجد، کیا مطلب ہے اس کا؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اپنی زینت سے آراستہ ہو کر کے آؤ سجدے کرنے کے لیے مسجدوں میں اللہ کے پاس۔ تو زینت کیا ہے؟ جیسا سر کی زینت امامہ ٹوپی ہے، جسم کی لباس ہے، پیروں کی جوتی اس کی زینت ہے۔ شرط یہ ہے کہ جوتی میں گندگی سے پاک ہونا ضروری، لازم ہے کہ وہ پاک ہو، کیونکہ اندیشہ یہ ہے کہ ہمارے گلیاں صاف نہیں، ہم جوتی پہن کے آئیں گے تو کتنی گندگی لگے گی ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے اتار کے آنا عظیمت کا پہلو ہے۔ جوتوں کو اتار کے باہر پھینک کے آنا عظیمت کا پہلو اس لیے ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کتنی گندگی اس کے اندر ہے، ورنہ اگر کوئی دکان سے ڈبہ کھولا ہے تو وہ پہن کے نماز پڑھ سکتا ہے، اس کو پڑھنا بھی چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جوتی پہن کے پڑھنا حرام نہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کو نماز کے دوران جبریل امین آ کر کے کہتے ہیں کہ آپ جوتے اتار کے پھینک دیجئے، سب جوتے پہن کے نماز پڑھ رہے تھے صحابہ رسول اللہ سب، تو رسول اللہ جوتا نکال کے پھینک دیے، سب کے سب صحابہ جوتے نکالے اور پھینک رہے نماز میں، سب کے سب نکال کے پھینک دیے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ پوچھتے ہیں کہ جوتا میں نکال کر کے پھینکا، تم نے کیوں نکال کے پھینکا؟ تم سے تو نہیں کہا گیا تھا نکال کے پھینکو۔ تو کہتے ہیں رسول اللہ ہم اگر مگر کیوں کدھر یہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں، ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ جو کرتے ہیں ہم وہی کرتے ہیں، بس ہمارا کام اتنا ہی، ہم آپ کو جیسا دیکھیں گے ویسا کریں۔ یہ تھے صحابہ کرام۔ تب رسول اللہ نے ان سے کہا کہ جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ میرے جوتے میں گندگی لگ گئی ہے، نکال دو، میں نے نکال دیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم، ہم آپ کو دیکھتے ہیں کرتے ہیں۔ قبلے کا رخ آیا، نماز کی حالت میں تھے، نماز میں پلٹ گئے، بیت المقدس کی طرف رخ کر نماز پڑھ رہے تھے اور عین نماز میں پلٹ کے قبلے کی طرف ہو گئے، سب کے سب بدل گئے۔ کسی نے نہیں پوچھا آپ رخ ادھر کرتے تھے، قبلہ ادھر تھا، ادھر کیوں؟ کچھ نہیں، کہتے سبھی نہ ہوتا، ہم آپ کو دیکھتے ہیں کرتے ہیں، آپ تو سنتے ہیں کرتے ہیں، کچھ نہیں معلوم، پوچھتے بھی نہیں آپ نے ایسا کیوں کیا۔ یہ تھے صحابہ کرام، بغیر چوک چرا نہیں کرتے تھے۔ جمعے کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے ممبر رسول پر، ایک صحابی آ رہے تھے، عبداللہ ابن مسعود تھے، وہ رضی اللہ عنہ آ رہے تھے، ذرا تاخیر ہو گئی ان کو اندر آنے میں، کبھی کبھار ہی ہوتا تھا ایسا۔ رسول اللہ نے کسی آدمی سے کہا ہے آدمی بیٹھ جا، کوئی کھڑا ہوا تھا، ان کے کان میں رکعت پڑی، آدمی بیٹھ جا کی، جوتیاں جہاں لوگ چھوڑ دیے تھے اپنے وہاں بیٹھ گئے، دروازے میں بیٹھ گئے۔ رسول اللہ نے کہا عبداللہ تو اٹھ، تجھ سے تو نہیں کہا میں نے بیٹھنے کے لیے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کی آواز کہاں سے ٹکرائی، آدمی بیٹھ جا، میں نے سوچا کہ اس کے بعد ایک قدم میں اٹھے گا جہنم میں جائے گا۔ رسول اللہ آپ کی آواز آئی آدمی بیٹھ جا، میں نے سوچا کہ ایک قدم بھی اٹھے گا تو جہنم میں جائے گا، وہی بیٹھ گئے۔ ویسے تھے رسول اللہ پر ایمان کے تقاضے انہیں معلوم تھے کیا ہے، وہ جانتے تھے۔ کتنے واقعات سنا ہوگا آپ کو، ایک صحابی رسول اللہ جا رہے راستے سے، جاتے جاتے کسی کے گھر پر نگاہ پڑ گئی، دھاوا مار کے اس کے اوپر ایک بنا دیا، 2 فلور کا ہو گیا، 2 فلور کا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، دیکھ کے پوچھے یہ گھر کس کا ہے بھائی، صحابہ کرام سے پوچھا، صحابہ نے نام بتایا فلاں 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 ابن فلاں کا ہے، اچھا اچھا، آگے بڑھ گئے۔ اب وہ حضرت جو دور سے دیکھے رسول اللہ جا رہے ہیں صحابہ کے ساتھ، وہ دوڑتے ہوئے آئے، سلام عرض کرے اللہ کے رسول کو، رسول اللہ منہ پھیر لیے ان سے، رسول اللہ سلام کا جواب دیا، مگر منہ پھیر لیے، اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ کہتے ہم بولے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا، کیوں مجھ سے منہ پھیر لیے؟ پھر ادھر سے آ کے سلام کرے رسول اللہ، ادھر منہ پھیر لیے۔ اب وہ صحابہ کو پکڑ کے چھجوڑنے لگ رہا ہے، ایک ایک کو پوچھ رہا ہے تمہارے ماما مر جائے رے، بولو رے میرے میں تو غارت ہو گیا، مجھے بولو کیا ہوا، میں کیا خطور کر دیا بھائی، میرے سے کیا ہو گیا آخر؟ وہ حیبت کے مارے
اب ایک ایک کو پکڑ کے پوچھ رہے بولو میرے سے کیا خطا ہوئی, میرا جواب کیوں نہیں آ رہا جواب. صحابہ نے کہا مجھے ہم کو نہیں معلوم بھائی, ہمیں نہیں معلوم, ہمیں تو صرف اتنا ہی معلوم ہے رسول اللہ تیرا گھر دیکھے اور پوچھے کس کا, ہم بولے تیرا ہے, بس اتنا ہی ہمیں معلوم ہے, باقی ہمیں نہیں معلوم. تو وہ دوڑا اور ہتھوڑا قرآن لیا, پورا گھر توڑ کے زمین پہنچ کر دیا اور آ کے کہتا رسول اللہ جو چیز آپ کے اور میرے بیچ حائل تھی میں نے اس کو مٹا دی. تب رسول اللہ کہتے ہیں جو ضرورت ہے پوری کرو. دنیا میں ایسے جیو جیسے مسافر ہو, خواہشوں کو مت پالو. نصیحت کی رسول اللہ چاہتے تھے کہ میرے صحابہ میرے ساتھ جنت میں رہے, تو دنیا میں صبر کے ساتھ کام کرے. یہ لوگ بولیں گے یہ کیا ہے بھائی, کیا حرام ہے کیا, 2 منزل کا گھر بنانا حرام ہے کیا؟ ارے بابا حرام و حلال کے علاوہ بھی کوئی چیزیں ہوتی ہیں. صبر اور تحمل کی زندگی کوئی معنی رکھتی ہے بھائی. اور کیا بات ہے, کبھی غور کرے, وہ بیٹی وہ لخت جگر جس کا رسول اللہ کا خیال یہ تھا کہ یہ میری بیٹی جنت کی سردارہ بن جائے خواتین کی, تو رسول اللہ نے کیا کہا تھا اس بیٹی کو, نصیحت کیا کی تھی نہیں جانتے ہم؟ بولے کہ یہ آپ جو حدیث سنا کے کیا بول رہے, تو یہ واقعہ آپ کو سنانا صحیح حدیث حضرت فاطمہ کی. دوڑتی بھی آئی, حضرت علی جا کر کے بولے تھے مال غنیمت آیا, غلام آئے, کنیزیں آئی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر رہے ہیں, جا کے مانگ لیجئے غلام. بیٹی دوڑی بھی آئی, لخت جگر ہے, دوڑی آئی. ہتھیلیوں میں پورے چھالے پڑے ہوئے تھے چکی پیسنے سے بیٹی کے, پانی کھینچ کے لاتی تو کندھے پر گھوڑے پر رسی کے نشان تھے. دوڑی ہوئی آئی, سانس پھول رہی تھی. رسول اللہ اٹھ گئے بیٹی کے لیے, میری لخت جگر کیا ہو گیا؟ تو بیٹی عرض کرتی ابو آپ کے داماد کہہ رہے تھے کہ مال غنیمت میں کچھ کنیز غلام بھی ہے, ایک غلام کنیز کچھ مانگ لو آپ سے میں کام کاج کے لیے کر کے. تو کہتے ہیں تقسیم ہو چکے ہیں, سب کچھ ختم ہو گیا بیٹی. پھر اس وقت رسول اللہ کہتے ہیں میری بیٹی تیرا ابو اللہ کے حضور میں اگر ہاتھ اٹھا دے تو اللہ رب العالمین یہ احد کے پہاڑ کو سونے کا بنا دے تیرے ابو کے لیے. مگر بیٹی کیا تو یہ دنیا کی چیزیں چاہتی ہے یا ابو کی رفاقت چاہتی ہے؟ ابو کی رفاقت, دنیا نہیں چاہیے. تو کہتے بیٹی مجھے دنیا معافیہ سے بہتر چیز میں تجھے بتا دوں؟ کہتی ضرور بتائیے ابو. تب کہتے ہیں ہر نماز کے بعد میری بچی 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا کر, یہ دنیا معافیہ سے بہت بہتر ہوگا تیرے لیے. بیٹی کے پاس نہ سونا کہ ہار ہے گلے میں پہننے کے لیے, نہ زیور ہے, نہ کنگن ہے. کیوں بھائی؟ رسول کی بیٹی ہے, کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں صبر تحمل کی زندگی میری بچی گزارتی ہے تو جنت کے اعلیٰ مقام اللہ عطا کرے گا. صحابہ کے لیے بھی چاہتے تھے, تو اس کو 2 منزلہ گھر دیکھ کے وہ ایک اور واقعہ سے ایک صحابی کا, اس کے سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے, ایک صحابی سونے کی انگوٹھی ان کی انگلی میں, راستہ چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی انگوٹھی کو دیکھ لیا. تو صحابہ سے کہنے لگے لوگوں کو کیا ہو گیا, اپنے ہاتھوں میں انگارے لٹکائے ہوئے پھر رہے جہنم کے. رسول اللہ نے کہا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنے ہاتھوں میں جہنم کے انگارے لٹکائے ہوئے پھر رہے ہیں. وہ مرد آدمی کے لیے سونا جہنم کا انگارہ ہے جو لٹکا کے پھر رہے ہیں. بس اتنا سنا صحابی نے, انگوٹھی اتاری وہی پھینک دی. دوسرے صحابی کہتا ہے رسول اللہ اس لیے فرما رہے تھے کہ مرد آدمی کے لیے سونا حرام ہے, پھینکنے کو نہیں کہا رسول اللہ نے تجھ سے. وہ اجتہاد کر رہے ہیں, وہ صحابی اپنا اجتہاد بتا رہے ہیں, جیسا ہمارے مفتی آج کل اجتہاد کرتے ہیں نا قیاس, تو وہ بتا رہے ہیں کہ پھینکنے کے لیے بات نہیں تھی. وہ اٹھا لے, بیچے گا, رقم آئے گی, کسی کام میں لے سکتا ہے یا اپنی عورت کو دے سکتا ہے. تو
کیا کہتے ہیں وہ صحابی کیا کہتے ہیں جس نے پھینک دیا تھا؟ رسول اللہ نے کیا کہا، نہیں سنا تو؟ انگارہ جہنم کا ہاتھ میں لٹکائے پھر رہے، رسول اللہ نے اس کو جہنم کا انگارہ کہہ دیا. اب وہ جہنم اٹھانے کے لیے کہتا تو مجھ سے میرے لیے، تو کہہ رہا کہ میں جہنم اٹھا لوں اپنے لیے، جہنم کی آگ اٹھا لوں اپنے لیے. رسول کی زبان سے نکل گیا انگارہ اس کے لیے، تو وہ موٹی انگارہ ہے، اب وہ سونا نہیں ہے، اب تو سونا نہیں ہے، اب تو انگار ہے جہنم کی، اب میں اس کو نہیں اٹھانے والا. یقین کیا ہے ان کا دیکھنے کے بعد، ایمان رسول، ایمان رسول اللہ پر ایمان ہے تو اس کے تقاضے کیا ہے، محبت کے تقاضے کیا ہے. فالذین آمنوا بہ وعزروہ، اور ہم اس کی حمایت کے لیے ڈٹ جانا. عزروہ، رسول پر ایمان لانا، اور ایمان ہی کافی نہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا فالذین آمنوا بہ کافی نہیں ہے، فالذین آمنوا بہ کے بعد کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہے ایمان کے، وعزروہ، پھر اس نبی کی سچائی کے لیے ڈٹ جانا. ڈٹ جانا کیا ہے، ایک سودا ہوا تھا اونٹ کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بازار میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور خریدنا تھا، آپ نے خرید لیا، بڑی ہو گئی، قیمت طے ہو گئی، بڑی ہو چکی ہے. بیچنے والا جو بازار میں رسول اللہ نے سودا کر لیا، اب وہ بول رہا ہے کہ ہو گیا نا آپ کا میرا سودا، آپ رقم دے دیجئے. تو رسول اللہ نے اس سے کہا کہ میرے گھر تک چل، تجھے اس کی رقم دے دیتا ہوں. تو وہ اونٹ کی نکیل پکڑا ہوا پیچھے آ رہا ہے، پیچھے آ رہا ہے. راستے میں کسی کافر نے اس کے اونٹ پر نگاہ ڈالی، اس کو پسند آ گیا کسی مشرک. تو وہ اس بیچنے والے سے بول رہا ہے یہ اونٹ مجھے بیچے گا؟ تو اس نے کہا اس کی قیمت طے ہو گئی ہے، میں نے ان کو بیچ دیا ہے. تو اس نے کیا کیا، اس کافر نے رسول اللہ جو قیمت طے کر رہے تھے اس سے بہت بڑھ کے رقم بولا، میں تجھے اتنی دوں گا. اس کی نیت خراب ہو گئی، انہیں وہاں ٹھہر گیا نکیل پکڑ کے. اور اب رسول اللہ کو بول رہا ابھی رقم دے کے لے جا رہے تو لے جاؤ، نہیں تو میں اس کو بیچ رہا ہوں. یعنی سودا بڑھ کے پیسے آ رہے. اللہ کے رسول بولے تو وعدہ کرا میرے سے میرے گھر پہ آ کے رقم لینے کا، تو گھر پہ آنے کے لیے چل بھی پڑا. اب یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے، تیری غلط ہے کہ تو بولا یہاں پیسے دے کے لے لو، نہیں تو اس کو بیچ دے رہے ہو، تو بات غلط ہوگی. تو کیا بول رہا، تمہارے پاس کوئی گواہ ہے کیا، ثبوت ہے کیا، میں تمہارا سودا طے کر لیا، بڑی ہو گئی تمہاری اور میری. اتنے میں ایک صحابی وہاں سے آئے، تو صحابی آ کر کے دیکھ کے کہتے ہیں کیا ہوا، بات کیا ہے. تو واقعہ پورا سننے کے بعد وہ صحابی کہتے ہیں کہ پھر تیری بھائی تو ہو چکی ہے نا، پھر تو یہ بات بڑھنے کا تو بات غلط ہے تیری. تو وہ صحابی سے پوچھ رہا ہے کیا تم گواہی دے رہے ہو اس بات کی، تم تھے کیا وہاں موجود؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں گواہ دے رہا ہوں اس بات کی کہ محمد سچے ہیں، یہ سچے ہیں، یہ اگر بول رہے بھائی ہوئی تو ہوئی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت چھوٹی سی بات کی گواہی کو پوچھ رہا ہے، ہم تو اس سے بہت بڑی بات کی گواہی دیتے ہیں. ہم تو کچھ نہیں دیکھے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو منتخب کیا، رسول بنایا، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. تو یہ کیا بول رہا ہے تو؟ ڈٹ جانا اس کو کہتے ہیں. رسول سچے ہیں اس کے لیے ڈٹ جانا، زمانے سے ٹکرا جانا چاہے کچھ ہو جائے. رسول کے سچے ہونے کی گواہیاں دینے کے لیے کیا کیا سہتے تھے صحابہ، نہیں معلوم ہے آپ کو؟ کس طرح حمایت میں ڈٹ جاتے تھے آپ کی. صدیق اکبر کو مار مار کے لہو لہان کر دیے. بے ہوش ہو کے گر پڑے، ادمرا چھوڑ دیے. آ کے باپ اماں اٹھا کے لے کے گئے، شروع دور میں گھر کو لے کے گئے اٹھا کے. کس کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں؟
رسول محمد رسول اللہ کے لیے، ایمان لائے اور ڈٹ گئے ان کے لیے. گھر کو لے کے گئے، بابا بیٹھے ہوئے، اماں بیٹھے ہوئے، بیٹا ہوش میں آتا، مر جاتا، جیتا، قبیلہ جمع ہے، پورا کا پورا قبیلہ جمع ہو گیا، روز ہو رہے ان کے لیے. ہوش آتے ہی پہلا جملہ نکل رہا، میرے محمد کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ان کے پاس لے چلو، جب تک ان کو نہیں دیکھوں گا کھانا نہیں کھاؤں گا، کوئی چیز پانی کا خطرہ نہیں پیوں گا. حمایت کے لیے ڈٹ جانا، چاہے اپنی جان چلی جائے. رسول سچے ہیں. بے شمار واقعات ملیں گے آپ کو صحابہ کرام کے، بے شمار. کتنے واقعات آپ کو بتاؤں. ایک بہت مشہور صحابی ہے، جنگ بدر میں بہت سارے کافر مارے گئے، تو کافروں کے دل اونٹے ہوئے تھے. مشرکان مکہ بہت زیادہ غصے میں تھے مسلمانوں پر. کوئی بھی مل گیا تو بس لا کے کام کرنا ہے اور دل ٹھنڈے کرنا ہے. مسلمان اگر ہمارے ہاتھ گھٹا تو گھٹ گئے بیچارے. ایک صحابی قبیب بن عدی نام تھا، قبیب بن عدی، وہ گھٹ گئے. بدبخت پکڑ کے لائے. اور یہ واقعہ کون سنا رہے معلوم ہے آپ کو؟ سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ وہ سنا رہے ہیں حضرت قبیب بن عدی کا واقعہ. تو قبیب کو پکڑ کے لے کے آئے، زنجیروں سے بندھی، رسیاں بندھی، لے کے آئے، قید کر کے رکھے. اعلان کر دیے کہ بدر میں جتنے مارے گئے تھے ان کے گھر والے سب جمع ہو جاؤ، اور سب پورے لوگ جمع ہو جاؤ مکے کے. ہم کل محمد رسول اللہ کے ایک صحابی کو سرعام کھلے عام قتل کریں گے، اور جتنے لوگ گھروں کے مرے تھے ان کے دل ٹھنڈے ہونا اس کی موت دیکھ کر کے. سب آ جاؤ. سب جمع ہو گئے. تو یہ خود جو واقعہ بیان کر رہے ہیں سعید بن عامر، یہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں ایک دم نوجوان تھا، گبرو. تو سارے مجمع کو چیرتے ہوئے، پھلانگ لیتے ہوئے سامنے آ کے کھڑے ہو گیا. یہ حضرت قبیب بن عدی کو لے کے آئے، رسیوں سے باندھ کے. رسول اللہ کے محمد کے ساتھیوں میں سے ہے یہ. اس وقت میں مشرک تھا، کہہ رہے کہ میں ایمان نہیں لایا تھا، مشرک تھا، نوجوان تھا. اور سامنے آ کے پورے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ کھڑے ہو گیا. اونچا پورا گبرو تھا، جوان. تو پورے مستنڈے بڈھوں کے ساتھ میں بھی آگے سرداروں کے ساتھ خورش کے کھڑے ہو گیا. اب ان سے جو گفتگو ہو رہی تھی، ان کی موت کا، جو ان کی شہادت کا منظر انہوں بیان کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ ان کو جب لا کے پوچھ رہے تیری کوئی آخری خواہش ہے تو بول، پوری کر دیں گے ہم مرنے سے پہلے. تو انہوں بولے مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دی. نماز پڑھنے کی مہلت دی ہے تو جلدی نماز پڑھ لی ہے. جلدی سے نماز پڑھ لی ہے اور نماز سے فارغ ہو گئے، ہو کے کافروں کو بول رہے کبھی بھی نہیں. میں جلدی نماز اس لیے پڑھا کہ مجھے اس بات کا خدشہ ہوا کہ تم لوگ تانا دیں گے میری نماز کا. میرے کو تم لوگ بولیں گے موت کی وجہ سے نماز لمبی کر لے رہا، زندگی طویل کرنے کے واسطے. یہ تانا دیں گے، اس بات سے نماز مختصر کر دیا میں. ورنہ میرا جی چاہتا تھا کہ بہت لمبے سجدے کروں آخر میں میرے رب سے ملنے سے پہلے. میرے رب سے ملنے سے پہلے میری خواہش یہ تھی کہ لمبے سجدے کروں اس کو، مگر تمہارے تانے کے خدشے سے کہ تم تانا دیں گے، موت کے خوف سے نماز لمبی کر رہا ہے، اس لیے نماز مختصر کرا. اب جو کرنا ہے تم کو وہ کر گزرو. تو انہوں یہ پوچھے کافران مکہ، ایک بات یہ بول قبیب، اگر ہم تجھے زندہ چھوڑ دیں گے
تجھے زندگی بخش دیتے ہیں اور تیری زندگی کے بدلے تیری جگہ پر جس طرح تجھے رسیوں سے باندھ کے ہم لے آئے ہیں قتل کرنے کے لیے تیرے صاحب محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو وہ بدبخت یہ پوچھ رہے ہیں کہ تیرے ساتھی کو ہم ایسا بند کے لائیں اور تیری جگہ اس کو قتل کر دیں تو تجھے گوارا ہے؟ تو ہم تجھے چھوڑ دیں گے، اگر تو یہ گوارا کر لیتا ہے تو تجھے چھوڑ دیں گے۔ تو کیا کہا انہوں نے جانتے ہیں؟ اے ظالموں، تم کیا کہہ رہے ہو کہ میری زندگی کے بدلے میرے حبیب کو لا کر کے قتل کرو گے تو مجھے گوارا ہوگا؟ سنو، میری زندگی نہیں، ایسے 10 زندگیوں کے بدلے میرے حبیب کے پیر میں کانٹا چبھنا بھی مجھے گوارا نہیں ہے۔ میرے حبیب کے پیر میں کانٹے کا چبھنے کے بدلے بھی میری زندگی مجھے پسند نہیں اس کے عوض میں۔ تم تو بہت بڑی بات کر رہے ہو، میرے حبیب کو کانٹا بھی چھپ جائے مجھے پسند نہیں ہے، اور کانٹے کے بدلے رسول اللہ کے کانٹے چھپنے کے بدلے مجھے زندگی مل جائے مجھے پسند نہیں ہے۔ جو کرنا ہے تم کو کر گزرو۔ تو انہوں نے زندہ آدمی کا مصلح کیا ہے، وار کرنا شروع کر دیے، کوئی کان کاٹا تلوار سے، کوئی ناک کاٹ کے گرا دیا، کوئی ہاتھ گرا دیا بازو سے، پھولوں کا فوارے اڑ رہے ہیں زندہ، اور وہ بد دعا دے رہے ہیں اللہ تو ان سے انتقام لینا۔ یہ منظر سعید بن عامر دیکھے اس وقت جوانی میں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ رات میں چیخ مار کے اٹھ جاتے تھے۔ اس کے بعد ان کی حالت کیا ہو گئی تھی پوری زندگی، ان کو وہی منظر یاد آتا تھا، اس طرح اس کے خون کے فوارے اڑ رہے ہیں اور وہ اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ تو ان کو دیکھ لے۔ تو وہ چیخ مار کے اڑ جاتے تھے، ان کو خوف ہوتا تھا کہ کوئی بجلی مجھ پر گر جائے گی، کوئی پہاڑ ٹوٹ کر مجھ پر گر جائے گا، زمین پھٹ جائے گی میں اتر جاؤں گا، کیونکہ میں بھی ان کافروں میں دیکھ رہا تھا۔ آئے کافر تھے، وہ مشرک تھے۔ کہتے یہی واقعہ میرے ایمان لانے کا سبب بنا، میں رسول اللہ پر ایمان لیا۔ پوری زندگی ان کو یہ چیز ستاتی تھی، بے ہوش ہو جاتے تھے، وہ یاد آتا تو بے ہوش ہو جاتے تھے۔ وہ صحابہ اس طرح سے رسول کے لیے ڈٹ جاتے تھے، چاہے کچھ ہو جائے ضرور ہو، ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ رسول اللہ سچے، رسول اللہ پر آنچ نہیں آنے دیں۔ اور وہ نصروہ، رسول اللہ کے لیے کیا فرماتا اللہ؟ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، اور اس کی نصرت کریں۔ کس طرح نصرت کی؟ سب سے پہلی ناصرہ کون ہے جانتے؟ نصرت کے معاملے میں، عزروہ کے معاملے میں تو میں سمیہ کو کہتا ہوں۔ عزروہ رسول اللہ کے لیے حمیت، آپ سب کے ڈٹ جانا آپ پر ایمان لا کر کے کہ آپ سچے ہیں، اس کے لیے اپنی جان دے دیں گے، اس کا کریڈٹ تو حضرت سمیہ کا سب جاتا ہے۔ ابو جہل نے کیا کیا آپ کے ساتھ جانتے ہیں؟ یہ عمار یاسر، یہ کیا گھرانہ تھا صاحب؟ یہ حضرت عمار کے باوا یاسر، ان کی اماں، ان کی والدہ محترمہ سمیہ۔ اللہ، اس گھرانے کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ غریب گھرانہ تھا، غلام گھرانہ تھا، یہ بوڑھے تھے، یاسر بہت بوڑھے تھے، کمزور آدمی، یہ جوان آدمی تھا عمار، اور وہ بوڑھی ماں تھی ان کی سمیہ، کھمبوں کو لا کے بندی ہے ظالم نے، اور بیٹے کے سامنے باپ کی گردن توڑ دیا کافر، دم توڑ دیے بابا۔ ماں سمیہ کو لا کر کے اتنا بڑا ڈھیر لگا ہوا تھا کہ تاریخ میں مورخین لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کو جب وہ وہاں
کہنے لگی کہ آپ یہاں بیٹھ جائیے میرے سرتاج. تو رسول اللہ کو جب وہاں بٹھا دی تو معلوم بتایا گیا تاریخ میں، مورخین لکھتے ہیں کہ اتنا اپنا مال کا ڈھیر لگائے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے چھپ گئے تھے. اتنا مال تھا ان کا اپنا، خدیجہ کا. اور دونوں لوگوں کو، اپنے سسرال والوں کو بھی بلا لیے، اپنے مائکے والوں کو بھی بلا لیے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسرال والے اور مائکے والوں کے سامنے بول رہے ہیں کہ اب آپ لوگ سب یہ دیکھ لیجئے، میں آپ کو اس لیے بلائی ہوں کہ میں نے اپنا سارا مال، میں نے اپنے وجود کو تو محمد کے حوالے کر ہی دیا ہے، یہ تو میرے وجود کے مالک ہے. آج میں نے اپنا بھی سارا مال بھی ان کے حوالے کر دیا ہے. ان کو پورا اختیار ہے، یہ میرا مال نہیں ہے، میں خود ان کی ہوں، میرا مال بھی ان کا ہے. یہ جو چاہے جس طرح چاہے اپنے مال کو تصرف میں لا لے، میں نے ان کے لیے ہبا کر دیا. میں آپ لوگوں کو بتانے کے لیے یہ سب، میں تو خود ان کی ہوں اور مال بھی ان کا ہے، یہ جو چاہے کرے، سارا مال خرچ کرے. یہ رسول اللہ کے لیے سب سے پہلی ناصرہ ہے. ہر چیز قربان کر دی زندگی. کتنے واقعات ملتے ہیں آپ کو. سیدنا عمر کا وہ واقعہ تو کتنا مشہور ہے. جیسے سیدنا عمر کہہ رہے تھے کہ میرے دل میں آتا تھا کہ میں ان سے آگے بڑھوں کبھی نہ کبھی، صدقہ خیرات کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں. یہ ہمیشہ بہت آگے رہتے تھے صدیق اکبر. تو میرے دل میں آتا تھا کہ میں ان پر کمپٹیشن میں سبقت لے جاؤں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ نے ایک مرتبہ کہہ دیا تھا کہ جس کے پاس جو مال ہے وہ لا کر کے دے دے ہوئے، آج اللہ کے دین کو ضرورت ہے. تو میں نے وہ عمر کہہ رہے کہ میں سمجھ گیا کہ آج کا موقع میرے لیے غنیمت ہے. تو میں نے اپنے گھر کا آدھا سامان لا کر کے رکھ دیا تبوک کے دن. اور اس دن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ رسول اللہ سب سے پوچھنے لگے کیا لائے، کیا چھوڑ کے آئے کوئی گھر میں. تو شاید وہ حضرت عمر کو ہی نصیحت تربیت کرنی تھی، اللہ کو مقصود تھی. رسول اللہ کی زبان سے پوچھوا دیا، اللہ نے کہا دل میں ڈال دیا رسول اللہ کے. تو سب کو پوچھنے لگ گئے. تو سب کو پوچھے تو کہتے کہ میری باری آ گئی تو میں فقریہ بول رہا تھا. عمر کہہ رہے میں تو فقریہ بول رہا تھا کہ اللہ کے رسول میں نے آدھا مال لا کر کے پورے زندگی کے سرمایے میں سے آدھا لا کر کے رکھ دیا ہو اللہ اس کے رسول کے لیے. ذرا فقریہ بولا. پھر ابو بکر کو بلا کے پوچھا ابو بکر تو کیا لایا، کیا چھوڑا. تو ابو بکر کی زبان سے جب میں نے یہ جملے سنے تو مجھے ایسے معلوم ہوا، اتنی شرمندگی ہوئی اپنے آپ پر کہ کاش میری ماں مجھے جنین نہ ہوتی. میں نے ایسا خیال بھی کیوں کیا ابو بکر کے بارے میں. شرمسار ہو گیا میں کہہ رہے ہوں. ابو بکر نے کہا اے اللہ کے رسول، جو کچھ زندگی کا سرمایہ تھا وہ سارا لا کر کے میں نے رکھ دیا ہے. گھر میں اللہ اس کے رسول کی رضا کے سوا کچھ نہیں چھوڑا. یہ تھی نصرت ان لوگوں کی. اور پھر وہ انصار کی نصرت کا کیا پوچھتے ہیں، وہ تو بچے لا کے رکھ دیے. ایک انصاریہ کا واقعہ کتنا مشہور ہے. رسول اللہ میرے گھر کے سارے مرد شہید ہو گئے ہیں، باپ نہیں بچا، بھائی نہیں بچا، شوہر سب اللہ کے پاس چلے گئے. یہ ایک مرد بچ گیا ہے میرے گود میں، شیرخوار بچہ، مرد بچہ ہے یہ. میں یہ بھی گوارا نہیں کرتی ہوں کہ ایک مرد رہ جائے میرے رسول پر ہاتھ آ جائے، اس کو بھی لے جائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پاگل، اس کو کیا کروں گا دیواری، یہ شیرخوار دودھ پیتا ہوا بچہ. تو کہتی ہے اگر آپ کی طرف